بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ والو، درود شریف کی کثرت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک کے کرم کی انوکھی داستان اور درود شریف پڑھنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ درود شریف سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے اور ملائکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو پھر اے ایمان والو، تو پھر آپ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اور ملائکہ کا وظیفہ نہیں کرتے ہو؟ اس لیے آپ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو اور پڑھا کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان چل کر آ رہا ہے، اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر جب وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی وہ قدم نبی کریم حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر نہیں اٹھاتا تھا، ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت بھی ہیں اور رہبر شریعت بھی ہیں۔ اللہ والو، محبت کا جذبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کو بھی ثابت کرنا ہے۔ محبت کو اپنی مرضی سے نہیں چلنا بلکہ شریعت کے دائرے میں رہنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ عمل تو کیوں کر رہا ہے کہ ہر قدم پر تو درود پاک پڑھتا ہے؟ تو یہ عمل شریعت سے کیسے ثابت کرے گا؟ اگر شریعت میں ہے تو مجھے بتا، اور اگر تیرا یہ ذاتی عمل ہے تو مجھے بتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ سفیان ثوری وہ عراق والے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں، عراق والا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ کو اس عمل کے اوپر اعتراض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ والو، ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک نوجوان ایک ولی کامل کو کیا کہہ گیا ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ الحمدللہ، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ تو نوجوان نے پوچھا کیسے حاصل ہے؟ کیسے آپ نے اللہ کو پایا اور اسے کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا جو رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے وہی تو اللہ ہے، جو زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے وہی تو اللہ ہے، یعنی میں نے اللہ کو یوں پہچانا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ نے معرفت کا پہلا سبق بھی نہیں پڑھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، کیا تجھے معرفت حاصل ہے؟ اور تجھے کیسے معرفت حاصل ہوئی ہے؟ اور اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا اور وہ میں کر نہ سکا، اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے معاملات کس کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر میں نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، جب میں کام سر انجام دے رہا تھا اور کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی، اور کسی نے میری کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا اور ناکامی کو کامیابی میں بدلا، وہی میرا اللہ ہے۔ میں نے اللہ کو ایسے پایا
اب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ معرفت کی باتیں ہو گئی کہ ٹھیک ہے تجھے مجھ سے زیادہ معرفت حاصل ہے، لیکن مجھے یہ بتا تو درود ہر قدم پر کیوں پڑتا ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اب اللہ والو بات سننے والی ہے کہ میری ماں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی تھی، اور میری ماں دن رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی تھی۔ یوں ہی نظام چلتا رہا اور ہمیں حج کا بلاوا آ گیا۔ میں اور میری ماں ہم دونوں حج پر چلے گئے، اور جب ہم حج پر گئے تو دوران سفر یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے میری ماں کی قضا آ گئی، یعنی موت آ گئی۔ جب میری ماں فوت ہو گئی تو میری ماں کا تھوڑی دیر بعد پیٹ پھول گیا، اور تھوڑی دیر بعد میری ماں کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا گناہ میری ماں سے ہوا ہے۔ اللہ والو نہیں، جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو اتنی بڑی سزا نہیں مل سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹ کیوں پھول گیا اور چہرہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والی تھی۔ اللہ والو یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں، بلکہ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بلکہ یہاں پر میرا اللہ اپنے محبوب کی شان کو کھولنا چاہ رہا ہے کہ اس میں محمد کے اندر اور درود و سلام کے اندر کہ میں نے کیا فیض و برکات رکھے ہیں کہ جب تم محمد کو یاد کرے گا اور اس میں محمد کو ورد رکھے گا تو پھر کیسی رحمت کا نزول ہوگا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور پیٹ پھول گیا، تو میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور اللہ سے رو کر گڑا کر دعا کرنے لگا کہ یا اللہ جب زمانہ دیکھے گا تو میری ماں کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔ اور پھر وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں رب کے سامنے جب گڑگڑا رہا تھا، رو رہا تھا، تو ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا۔ جب وہ بادل میرے قریب آیا اس میں سے ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ اس ہستی نے آ کر میری ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، یعنی یز اللہ والا ہاتھ پھیرا۔ اللہ والو یہ میرے کملی والے کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر پیٹ اپنی جگہ پر آ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس عورت کے چہرے پر پھیرا تو اللہ نے اس کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب وہ ہستی جانے لگی تو اس نوجوان نے کہا ہاتھ جوڑ کر مجھے بتائیں تو صحیح آپ ہے کون؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا میں وہی ہوں جس پر تیری ماں درود پاک پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے شان درود پاک پڑھنے والوں کی۔ تو اللہ والو یہ ہے درود پاک کی شان، برکت اور انعامات۔ اس عورت کا یہ حال ہونا اور میری آقائے دو جہاں حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، یہ ہے معجزۂ درود کہ درود پاک پڑھنے والے کو میری آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ مشکل کشاں ہیں، اس کی پوری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس عظیم عورت کو کتنا بلند مقام عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ بھی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں اور ہر قدم کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ یعنی اس نوجوان نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اپنی ہر سانس کے ساتھ اور جتنے قدم زمین پر چلوں گا درود پاک کا ورد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقائے دو جہاں حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں۔ آمین، جزاک اللہ۔